کا نمبر 2 آپ کا قاصد جو ہمارے علاقے میں آیا، پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا علینا خمس صلوات و زکات فی اموالنا، قال صدق، میرے قاصد سچا ہے، جو بتایا صحیح بتایا۔ اس پر انہوں نے پھر کہا کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ امرک بہذا، قال نعم، قال وزام رسولک ان علینا صوم شہر، ایک سال میں پورا مہینہ جو ہے ہمیں روزے میں رہنا ہے۔ قال صدق، یہ بات بھی صحیح ہے۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، قال نعم، قال وزعم رسولک ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، قال صدق، قال فبالذی ارسلت اللہ امرک بہذا، قال نعم، قال فوالذی بعثک بالحق لا ازید علیہن شیئا ولا انقص، مجھے بھی اسی ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق اور سچ دے کر کے بھیجا ہے، انشاءاللہ یہ کارگزاری پوری سناؤں گا اور یہ اس میں کوئی ذرہ بھی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صدق لیدخلن الجنہ، جو اپنی اسی بات میں سچا ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا، یہ ہے۔ اور آگے پھر ایک بات ہے کہ امام صاحب نے وہ بھی ایک بات ایسی کی ہے جو ایک علمی بات ہے اور اصطلاحی بات ہے، اور علم حدیث کے اصطلاحات سے ان کا تعلق ہے، اور جو علم کی اصطلاحی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی علم کہلاتی ہیں۔ اس حوالے سے امام کی یہ کوشش ہے کہ یہ جو مصطلحات الحدیث ہے اور حدیث کی جو اصطلاحات ہیں ان کو بھی میں حدیث سے ثابت کروں۔ یہ ماشاءاللہ جوان ایسا ہے، آگے آپ دیکھیں گے یہ تاریخ کو بھی حدیث سے ثابت کرتے ہیں، کیونکہ امام بخاری سے پہلے محمد بن اسحاق بہت بڑے مورخ تھے، انہوں نے نبی کی سیرت پر کتاب لکھا، انسانیت کی تاریخ پر کتاب لکھا، تو اتنے بڑے لوگ جو ہیں ان کے کاموں کو، ان تمام چیزوں کو امام بخاری دیکھ چکے تھے، اور کسی نے زہد اور تصوف پر کتاب لکھا، اور کسی نے جو ہے تاریخ پر کتاب لکھا، اور اس طرح جو ہے کسی نے یعنی فقہ پر کتاب لکھا، تو اس طرح سارے علوم ان کے سامنے تھے۔ تو لہٰذا اب اس جوان نے کیا کیا، ان تمام باتوں کو حدیثوں سے ثابت کیا۔ اب مثال یہ آپ کے سامنے ابھی آ رہی ہے، ایک حدیث کی اصطلاحی بات ہے، قراءت علی الشیخ، ابھی آپ گزرا، قراءت علی الشیخ، شاگرد عبارت پڑھے استاد سنیں، یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ ایک اصطلاحی بات ہے، امام بخاری نے کو حدیثوں سے ثابت کیا۔ تو یہ ان کا انداز ہے استنباط مسائل اور ہر بات کو نکالنا حدیثوں سے، یہ اس آدمی کے یعنی تالیف کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ تو بہرحال تمہیدی طور پر پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اصطلاحی ایک بات یہ ہے فن کی، کہ تحمل کا جو طریقہ ہے اور پڑھنے پڑھانے کا جو طریقہ ہے، شاگردی استادی کا ایک جو طریقہ ہے، شاگرد جو اپنے استاد سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے اس کو تحمل کہتے ہیں۔ تو تحمل کا ایک طریقہ مناولہ ہے اور ایک طریقہ مکاتبہ ہے۔ مناولہ کی اصل معنی ناول یناول، مناولتاً معنی کوئی چیز اٹھا کے کسی کو دے دینا، اور مکاتبہ کی معنی لکھنا، جیسے ہمارے مولوی صاحب لکھ رہے ہیں تو یہ ہے مکاتبہ۔ مناولہ کی پھر دو قسم ہیں، ایک مناولہ مقرونہ بالاجازہ اور ایک ہے مناولہ مجردہ عن الاجازہ۔ ہر ایک کی تعریف، مناولہ مقرونہ بالاجازت یہ ہے کہ شیخ کوئی اپنا مسودہ لکھا ہوا، کیونکہ اب دیکھو اب تو کتاب چھپ گئی، صحیح بخاری بس یوں مشین میں گئی، بٹن لگایا، ساری صحیح بخاری آپ کے سامنے آ گئی اور آپ نے 1000 یا 2000 دے کر کے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو پہلے یہ تو معاملہ نہیں تھا، پہلے تو بھئی خون پسینہ ایک کر کے سارا کام کیا جاتا، قلم کاغذ ساتھ اٹھانا پڑتا، سیاہی ساتھ اٹھانی پڑتی، لکھنا پڑتا، ایک ایک لفظ کو لکھنا پڑتا۔ استاد مکرم نے اپنا کوئی مسودہ لکھا ہوا کوئی کتاب شاگرد کو ہاتھ میں دے دیا، کہا کہ یہ میرے مرویات کا کتاب ہے جو میں نے اپنے استادوں سے لکھا ہے، اب آپ کو میں دے رہا ہوں اور آپ کو اجازت بھی دے رہا ہوں کہ میرے حوالے سے آگے آپ اس کو منتقل بھی کر سکتے ہیں، روایت بھی کر سکتے ہیں۔ تو کیا اس طریقے سے نسبت قائم ہو جائے گی، تحمل ہو جائے گا، اتصال قائم ہو جائے گا، اور آگے اس لینے والے کو اپنے شاگردوں کے سامنے حدثنا اخبرنا انبانا کہنا درست ہوگا؟ تو کیا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح ہے، اس طریقے سے ہو جائے گا۔ تو ایک طریقہ یہ ہے مناولہ مقرونہ بالاجازہ، یہ ٹھیک ہے، اس سے بھی تحمل ہو جائے گا، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے مناولہ مجردہ عن الاجازہ، کتاب تو پکڑا دی
مسودہ تو دے دیا لیکن اپنے تلمیذ کو اجازت مرویات کے آگے روایت کرنے کی نہیں دی۔ تو اس میں اگرچہ اختلاف ہے، صحیح بات راجح بات یہاں یہ ہے کہ یہ اس سے روایت کرنا درست نہیں۔ اگر مناولہ ہے، خالی کتاب کا دینا ہے، شیخ نے اپنے تلمیذ کو اجازت روایت کی نہیں دی، تو صحیح بات یہ کہ آگے روایت کرنے کا اس کو حق نہیں، جواز نہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں فلاں میرا استاد ہے اور میں ان سے روایت کر رہا ہوں، تو اس طرح کی روایت کرنا درست نہیں۔ تو یہ ہے مناولہ مجردہ عن الاجازہ، اور پہلا کیا تھا؟ مناولہ مقرونہ بالاجازہ۔ یاد کریں تو میں آگے پڑھوں نا، کیا بتا دیا؟ مناولہ مقرونہ بالاجازہ، دوسرا مناولہ مجردہ عن الاجازہ۔ آگے ہے مکاتبہ۔ مکاتبہ کی بھی دو قسم ہیں، ایک مکاتبہ المقرونہ بالاجازہ، دوسرا المکاتبہ یعنی مجردہ عن الاجازہ، یہ دو ہیں۔ اب جو مقرونہ بالاجازت ہے مکاتبہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی استاد اپنی کوئی ایک حدیث یا دو یا کافی مرویات کو لکھ کر کے اور بالمشافہہ سامنے وہ جو ہے اسی کو دے دے، اپنے شاگرد کو نہ سامنے نہ دے بلکہ ان کو بھیج دے۔ مقصد یہ کہ ان کو بھیج دے، اپنے کتاب کو لکھ کر کے بھیجے، ساتھ میں نیچے لکھ دے کہ اجزت بما یعنی یصح لی روایتوں عن شیوخی، کہ میں نے اپنے مرویات سے اپنے شیوخ سے جن چیزوں کی روایت کرنا مجھے حلال ہے، ان تمام مرویات کو آگے کے لیے میں بھی آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ آپ میرے حوالے سے آگے بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے المکاتبہ المقرونہ بالاجازہ، کہ معنی وہ لکھ کر کے بھیجا اور ساتھ میں اجازت بھی لکھ دی۔ اس میں بھی سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ تحمل صحیح ہے اور اس طریقے سے روایت کرنا جائز ہو جائے گی۔ تو وہ جو دوسرا قسم تھا مناولہ مجردہ صحیح نہیں تھا، لیکن مناولہ مقرونہ بھی صحیح ہے، مکاتبہ مقرونہ بالاجازت بھی صحیح ہے، کیونکہ دونوں میں اجازت ملی ہوئی ہے۔ چوتھا قسم ہے المکاتبۃ المجردہ عن الاجازہ، کہ کوئی روایت استاد نے شاگرد کو لکھ کر کے بھیجی، کسی کاسد کے واسطے یا کسی بھی طریقے سے لکھ کر کے دی، اور لیکن اجازت نہیں لکھی، تو اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں روایت کرنا درست ہے، صحیح بات ہے کہ یہاں روایت کرنا درست ہے۔ حالانکہ مناولہ مجردہ جو تھا وہاں صحیح بات یہ تھی کہ روایت کرنا درست نہیں، لیکن مکاتبہ مجردہ یہ ہے کہ یہاں صحیح بات ہے کہ روایت کرنا درست ہے، اس لیے کہ یہاں شیخ لکھ ہی اپنے تلمیذ کے لیے رہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں لکھ رہا، یہاں لکھ کر کے بھیجا اور لکھ کر کے شاگرد ہی کے لیے لکھا ہے۔